السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن۔ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کے انتخابات ہیں اور ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اب ریزلٹس نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں مختلف ہائی کورٹ سے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں، انڈیپینڈنٹ گروپ کے رؤوف ہیں جو صدارت کے عہدے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ لیڈ پر جا رہے ہیں۔ کافی شہروں سے وہ کافی ان کے لیڈ سے آگے ہیں اور ان کے مقابلے میں منیب کاکڑ ہیں۔ منیب کاکڑ پروفیشنل گروپ سے جن کا تعلق ہے، اور پروفیشنل گروپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ بار کے انتخابات لڑے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات محمود ملک۔ بار پالیٹکس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں، ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حسنات ملک صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ ان ریزلٹس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے تھوڑا سا یہ جائزہ لیں گے کہ بار پالیٹکس جو ہے اور بار کے انتخابات یہ نیشنل پالیٹکس کو کیسے شیپ کرتے ہیں؟ دیکھیں سبھی، جب حکومت کا اس وقت پرائرٹی ایجنڈا عدلیہ ہے کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے، عدلیہ کے حوالے سے لیجسلیشن کرنی ہے، کبھی آئینی ترمیم آ رہی ہے، کبھی کوئی ایکٹ آ رہا ہے، اس حوالے سے جو سپریم کورٹ بار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور مین لوکس اسٹینڈائی ہے سپریم کورٹ کی۔ جب بھی سپریم کورٹ اس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ رجوع کرتی ہے سپریم کورٹ سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے، پروفیشنل گروپ کہتا ہے کہ یہ جو ترامیم ہیں یہ بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے۔ مختلف ہائی کورٹ ان کے ساتھ ہیں، لیکن سپریم کورٹ بار میں جو بظاہر لگ رہا ہے اس وقت کے نتائج کے مطابق، سوائے کراچی کے سارے تقریباً جو اسٹیشنز میں رزلٹ آ چکے ہیں، ڈی آئی خان، ملتان، بھاولپور، سکھر، حیدرآباد، ان سب سے منیر یعنی رؤوف عطا جیت چکے ہیں۔ رؤوف عطا جیت چکے ہیں، تو اس سے بڑا واضح ہے کہ رؤوف عطا جو ہیں وہ یہاں سے بھی لیڈ کر رہے ہیں، اسلام آباد راولپنڈی کی یہ جو رجسٹری یہ اسٹیشن ہے، اس سے بھی، لاہور سے بھی ان کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے صرف 2 اسٹیشن کمزور تھے، ایک کراچی تھا اور دوسرا جو ہے وہ کوئٹہ ہے۔ تو کوئٹہ اور اس میں میرا خیال ہے کہ وہ ہوں گے۔ اوورآل جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ لاہور بڑا میٹر کرے گا، لاہور کا کیا رزلٹ آتا ہے، لیکن فی الحال جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ رؤوف عطا آگے ہیں اور یہ حکومت کی سکسیس ہے۔ حکومت اب جو ہے جو بھی ان کا ایجنڈا ہے ٹوورڈ جوڈیشری وہ پائے تکمیل تک ہوگا۔ اگر منیر کاکڑ جیت جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں منیر کاکڑ تو اب مشکل لگ رہا ہے، لیکن اگر وہ جیت جاتے ہیں اور وہ میجارٹی ان کی ہو جاتی ہے یا ان کی ایگزیکٹو باڈی میں لوگ زیادہ آتے ہیں تو پھر سچویشن ذرا ڈفرینٹ ہوگی۔ پھر وہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹف ٹائم جس طرح حکومت کو ملے گا، لیکن اگر یہ جس طرح عطا تارڑ صاحب جیت رہے ہیں، رؤوف عطا، تو یہ کیونکہ ان کا تعلق JUIF سے ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر کامران مرزا کے یہ جونیئر ہیں، اور اس وقت یہ دونوں بلوچستان سے تعلق ہے، منیر کاکڑ کا بھی ان کا بھی، ہر جو ہے وہ پروونس وائز جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ سپریم کورٹ بار کا صدر ہر پروونس سے ہوتا ہے۔ اب اس دفعہ جو ہے وہ باری بلوچستان کی ہے، پھر اگلی دفعہ ایک باری جو ہے وہ اب دی گئی ہے راولپنڈی اسلام آباد کی، یا اس اسٹیشن کا بھی اب آدمی جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ اگلے سال کرے گا۔ اس سے پچھلا جو تھا وہ پنجاب سے تھا، لاہور سے تھا۔ تو اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو رزلٹ آ گئے ہیں، اس رزلٹ سے اب یہ چیز جو ہے وہ حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے گا۔ جو وہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہم نے اور بھی کوئی کام رہ گئے ہیں وہ کر سکیں گے، عدلیہ کو پیغام چلا گیا ہے۔ عدلیہ کو پیغام یہ گیا ہے کہ جی بار آپ کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے ایڈونچر، یعنی اگر ایڈونچر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ٹراکاٹمی آف پاور کو وائلیٹ کیا گیا ہے، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تو دیکھی جائیں گی، بالکل ان کو ایگزامن کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اب جو گروپ جیت رہا ہے اگر یہ جیت گیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وکلا کی جو الیکشن ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو کہ کنگ میکر سمجھے جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ گروپ کے، وہ بھی ایکٹیو ہیں، اس کے علاوہ صدر آصف علی زرداری بھی ایکٹیو ہیں؟ دیکھیں اس وقت ساری سیاسی جماعتیں اور ان کے لیگل ونگز ایکٹیو تھے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUIF، ANP، ان سارے ایم کیو ایم کی ویسے ڈاکٹر فروغ نسیم کا تعلق منیر کاکڑ صاحب سے دوستی ہے ذاتی، میں بھی وہ اس طرف گئے ہوں اور اسی وجہ سے کراچی کی جیت بھی پڑی ہے، لیکن جو ہے وہ یہ جو جتنی ونگز میں نے گنائی ہیں یہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے ساتھ ہے۔
پی ٹی آئی کی جو لیگل ونگ ہے وہ ساتھ ہے پروفیشنل گروپ کے ساتھ، منیر کاکڑ کے ساتھ. تو وہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ونگ ہے وہ اس میں ینگ لوگ زیادہ ہیں، سپریم کورٹ سے زیادہ ان کی ہائی کورٹ میں زیادہ اسٹرینتھ ہے ینگ لوگ. اور جو مجھے یہ لگ رہا تھا نا، لوگ کہہ رہے تھے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم میں ریئیکشن یہ ہے کہ جو اس وقت ینگ بلڈ ہے جو بات آواز بلند کر رہا ہے وہ تو سپریم کورٹ بار میں اس کی نہیں ہے سوچی. سپریم کورٹ بار کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو لوگوں نے ووٹ دی ہے وہ ووٹ دیا ہے ڈیولپمنٹ کو، کیونکہ یہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اس نے ڈیولپمنٹ کی. 1 ارب کے قریب کا پروجیکٹ آپ دیکھیں جو وکلا ہاسٹل بنایا، پھر انہوں نے جو وکلا ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے اور ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ کر کے ہر وکیل کا جو پلاٹ کی قیمت ہے وہ 10-10 لاکھ روپے بڑھ گئی ہے. صرف ڈی ایچ اے کا جو معاہدہ ہوا ہے اور صرف کرین وہاں پہنچی ہے اور ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اور حکومت بھی ان کی ہے. یہ پروفیشنل گروپ انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے ویلفیئر پہ بلیو کرتا ہے. فردن ان کا ایسن بھون ہو گیا اور ان کی ہر اسٹیشن میں ایک اسٹرانگ آدمی ہے جو اپنے گروپ کو یعنی اس کے ایک بندے کا اس کے ہاتھ میں انگلی پہ ہوتا ہے کہ جی فلاں بندہ کس جگہ ہے، کدھر کھڑا ہے. اب جیسے اسلام آباد راولپنڈی میں اگر آپ دیکھیں ہارون رشید ہیں، سب سے زیادہ قلب حسن ہیں مین ان کے، اور پھر جو ہے وہ حسن رضا پاشا صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ادھر لیڈ کرتے ہیں ان کو، انڈیپینڈنٹ گروپ کو. بلوچستان میں کامران مرزا ہیں، پشاور میں خوش دل خان ہیں، ایبٹ آباد میں امجد شاہ ہیں. اس کے علاوہ لاہور میں احسن بھون، اعظم نذیر تارڑ جو مین لیڈ کرتے ہیں وہ ہیں. ان کے ساتھ اور بہت مسعود چشتی اور کئی لوگ ہیں جیسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ. پنجاب بار کونسل ان کے ساتھ ہے. تو ہر اسٹیشن انہوں نے کنٹرول ہے. کراچی میں اب تک کی ویڈیو ریکارڈ کرنے تک کراچی میں تو منیر کاکڑ تقریباً 53 ووٹوں سے جیتے. منیر کاکڑ جو ہے تو وہ جیتے ہیں، اور اس کی وجوہات میں سمجھتا ہوں کہ شاید منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین جیسے ایکٹیوسٹ کی سپورٹ ہے. یہ وہاں منیر ملک صاحب ہمیشہ جیتتے ہیں. وہ ان کا یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ پروفیشنل گروپ کہیں اسٹرانگ ہے، آرگنائز ہے، تو وہ کراچی میں. اب دیکھنا ہے کہ لاہور میں، کیونکہ میری اطلاع ہے کہ لاہور میں بھی وہ ابھی جو میری انڈیپینڈنٹ گروپ کے لوگوں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں ہم مضبوط ہیں. لیکن یہ مت بھولیں یہ جو لیڈ ہے 130 35 40 کی، یہ لاہور سے کور ہو سکتی ہے، لیکن لاہور میں کیا سچویشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اوور آل دیکھیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں ہم آگے ہیں، اسلام آباد میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آگے ہیں، تو پھر کیا وہ کہتے ہیں جی ہم صرف پشاور بھی جیتیں گے، صرف جو ہے ہار ہمیں ہے وہ کوئٹہ کی ہے یا پھر کراچی کی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. میرا خیال ہے کہ لاہور اصل میٹر کرے گا. بہت شکریہ استاد ملک صاحب. تو ناظرین، پروفیشنل گروپ ابھی تک حتمی جو ہے تو نتائج نہیں آئے، لیکن پروفیشنل گروپ کے اگر تو وہ ہار جاتے ہیں، منیر کاکڑ صاحب ہار جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وکلا نے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ رد کر دیا ہے. اور انڈیپینڈنٹ گروپ کو اگر جیتتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وکلا بھی چاہتے ہیں کہ عدلیہ کو مزید امپاور کیا جائے، انڈیپینڈنٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، اس میں عدلیہ کا ایک مثبت کردار ہونا چاہیے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.